بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلا، اپنی آدھی سلطنت وزیر کے نام کرنے کا فرمان جاری کیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ وزیر دونوں احکامات سن کر بہت حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس صرف 30 دن ہیں۔ تم نے 30 دن میں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد وزیر سے کہا، تمہارا وقت اب سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر یہ سوال سننے کے بعد چلا گیا اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے لگا، اور پورے ملک کے ذہین، دانشور اور مفکر لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے اور وہ پہلے ہی سوال پر کوئی حاضر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا گیا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ ناظرین، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی میں پہنچ گیا، جہاں ایک سوکھی روٹی ایک فقیر پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، اور ساتھ دودھ کا پیالہ پڑا تھا، اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور بولا، جناب اعلیٰ، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نیچے رکھے اور مسکرایا اور اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ جناب اعلیٰ، میں بھی کبھی اسی سلطنت کا وزیر تھا۔ میں نے بھی کبھی آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کہیں آپ سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو سنا دیے تھے۔ مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ دیا اور بادشاہ کو سلام دیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ریشنل برین کے معزز دوستوں، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے کہا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے
تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی جتنا بھی امیر ہو وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل یقین تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ فقیر نے کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک دوں گا جب تک آپ یہ دودھ پی نہیں لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت میں کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی خلت تمہارا کل سر اتار دے گی، یا پھر تم یہ دودھ پی لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک طرف آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف یہ کتے کا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گئے۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر سکتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے بادشاہ کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور پھر ہر روز مجھے اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے، اگر تم زندگی کی ان 3 حکمتوں کو جان لو تو تمہاری زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ وزیر تینوں سوالوں کے جواب لیے فقیر کی جھوپڑی سے باہر نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا تھا کہ اس کے سینے پر خوفناک درد اٹھا تھا۔ وہ گھوڑے سے گرا اور ایک ہچکی لی اور اس کی روح اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک اہم سچائی یاد دلانا تھی۔ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ تمام کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جاتا ہے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ اور اسی گزارش کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ریشنل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔